السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 9 ذی الحج کے حوالے سے اور اسی طرح میدان عرفات کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے حوالے سے۔ 9 ذی الحج کو حاجی حضرات جتنے بھی ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان عرفات بہت بڑا علاقہ ہے جس کی چوڑائی تقریباً 12 کلومیٹر اور لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر ہے، اور اس کے درمیان میں جبل رحمت بھی ہے۔ اس کے ایک اور نام بھی ہے لیکن زیادہ تر مشہور یہ جبل رحمت کے نام سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ جو ہے وہ یہیں پر ارشاد فرمایا تھا۔ حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اگر یہ میدان عرفات میں جمع نہ ہو تو ان کا حج ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ حج کے ارکان میں سے فرض رکن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو آخری حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی یہی تھا اور آخری حج بھی یہی تھا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجۃ کا عربی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے کہ ایک بار حج کرنا، اور حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی حج، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، آئندہ سال شاید میں آپ سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ حجۃ الوداع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی القعدہ کے آخری ہفتے میں روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ابو دجانہ ساعدی اور حضرت سبا ابن عرفہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش تھی، اور اتنا عظیم الشان قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا، اور سارے راستے میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اس تلبیہ کی صداؤں سے روانہ ہوا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ مکہ پہنچ کر 9 ذی الحج یعنی 10 ہجری کو عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں گزاری۔ نماز فجر منی میں ادا کر کی سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عرفات روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ مشعر الحرام سے گزرے اور میدان عرفات میں نمرہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ کو تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس خطبے کو خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت کے لیے ایک منشور پیش فرمایا، جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک امن، سلامتی اور محبت کا پیغام ہے۔ اس خطبے کے چند اہم نکات بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کی، پھر فرمایا، لوگوں غور سے سنو، میں اس سال کے بعد اس جگہ تم سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ فضیلت اور برتری والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم سب برابر ہو، ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر
اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے اور پرہیزگاری کے۔ لوگوں، تمہاری جانیں، مال اور عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ تم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کی جان، مال اور عزت سے کھیلے۔ ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی احترام ہے جتنا آج کے دن عرفہ، اس ماہ ذو الحجہ اور اس شہر مکہ کا احترام ہے۔ لوگوں، کچھ حقوق ہیں، لیکن تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ خبردار، تمہاری عورتیں تمہاری عزت اور تمہارے مال کی محافظ ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، وہ تمہاری نگرانی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ خبردار، جاہلیت کے دور کا خون بہا، سودا، سود اور مال کے ہر دعوے کو میں ختم کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون بہا اور سود معاف کرتا ہوں۔ دہر جاہلیت کی ہر رسم و رواج ختم ہے جو توحید کے منافی ہے۔ ہاں، بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی رسم بدستور باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا پورا خیال رکھے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خبردار، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمازوں کی پابندی کرو، یعنی پابندی سے نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو۔ امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس وقت ہو جب امراء اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں اور تمہارے حقوق اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خیال رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کے بہت سارے نکات ارشاد فرمائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج ہے اور آخری حج ہے، اور اسی دن میدان عرفات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ میدان عرفات پورا سال یہ جگہ جو ہے یہ خالی پڑی رہتی ہے، ویران پڑی رہتی ہے، لیکن اس دن آ کر اس شہر کو اس طرح آباد، اس جگہ کو، اس وادی کو اس طرح آباد کیا جاتا ہے، اور یہ اتنے حسین مناظر پیش کرتا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایمان افروز مناظر نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر جمع ہوتا ہے، اور جبل رحمت کے اوپر چڑھ کر خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول ہے، وہ دعا بھی کثرت سے مانگی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی